سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج ٹیلی فون پر عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مہنگائی پر قابو پانے کے لیے گہری ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ استعفوں کے ڈرامے کی حتمی مہلت گزر گئی ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قوم کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہے۔ چین سے نور خان ایئر بیس پر ایک تقریب میں کورونا وائرس کی ویکسین باضابطہ طور پر پاکستان کے حوالے کی گئی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی سربراہی میں وسطائی بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کو نافذ کردہ مسلسل فوجی محاصرے کے دوران 308 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اور اقوام متحدہ نے میانمار میں اقتدار پر فوجی قبضے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوج پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام کو واپس لیتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کو رہا کرے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان آج ٹیلی فون پر عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سید شبلی فراز نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم آج عام لوگوں کی فون کالز وصول کریں گے۔ عوام وزیر اعظم سے براہ راست گفتگو کے لیے 05192108009 ملا کر ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ کے موضوع پر ایک ویڈیو پر مشتمل پرومو بھی شیئر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے خیبر پختونخوا کا ڈومیسائل رکھنے والے تمام شہریوں کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کرنے پر ملک کا پہلا صوبہ بننے کے لیے خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ صوبے بھر کے 400 سے زائد سرکاری اور نجی اسپتالوں میں 4 کروڑ رہائشیوں کے لیے مفت صحت بیمہ اور فی خاندان 10 لاکھ روپے تک مفت علاج معالجے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان مہنگائی پر قابو پانے کے لیے گہری ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جا رہا ہے اور حکومت مہنگائی پر جلد قابو پانے میں کامیاب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی مثبت ہدف نہیں ہے اور یہ اپنے خلاف احتساب کو رکوانے اور NRO کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے سڑکوں پر ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حکومت لینڈ مافیا کی جانب سے بڑے پیمانے پر قبضہ کی گئی اراضی واگزار کرانے کے لیے قانون اور آئین کے مطابق ہر اقدام کرے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ استعفوں کے ڈرامے کی حتمی مدت گزر چکی ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قوم کے سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کو یہ جان لینا چاہیے کہ استعفوں کی دھمکی ذاتی مفادات اور اقتدار کی ہوس کی بنیاد پر تھی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے گھناؤنے عزائم اور سازشیں مکمل ناکام ہو گئی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک بھر میں بند ہونے والے باقی تعلیمی ادارے آج سے دوبارہ کھول دیے گئے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ملک بھر میں تمام جامعات، کالجز اور نرسری سے 8ویں جماعت تک کے ادارے دوبارہ کھولے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا ہے کہ سینوفارم ویکسین کی پہلی کھیپ آج پاکستان پہنچ چکی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ حکومت چین اور ہر اس شخص کی مشکور ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا۔ طبی عملے کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں پہلے ویکسین لگائی جائے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے سینوفارم ویکسین کی پہلی کھیپ کی فراہمی پر چین کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج نور خان ایئر بیس پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ جی کا بھی چین کے جذبہ خیر سگالی کا شکریہ ادا کیا جو ایک بار پھر اس بات کا مظہر ہے کہ چین ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا مرکزی نقطہ عوام ہیں جو اس رشتے کو مضبوط بنا رہے ہیں۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور چین کے مشترکہ تعاون سے ایک اور ویکسین ابتدائی ٹرائل میں کامیابی سے منظور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کی کامیابی پاکستان کے لیے بڑی خبر ہوگی۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 26 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 34,785 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور مزید 1,615 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وبا سے اب تک 5,01,251 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ پنجاب کو کورونا وائرس کی ویکسین کی 70,000 خوراکوں کی پہلی کھیپ موصول ہو گئی ہے۔ آج لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس ویکسین لگانے کا عمل بدھ سے شروع ہوگا۔ وزیر صحت نے کہا کہ کورونا وائرس کی ویکسین پہلے مرحلے میں ہر اول دستہ طبی عملے کو لگائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 65 برس سے زائد عمر کے معمر افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پنجاب میں اس مقصد کے لیے 189 ویکسین سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو نافذ کیے گئے مسلسل فوجی محاصرے کے کشمیری عوام کی روزمرہ زندگی پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ آج کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے اس عرصے کے دوران 7 خواتین سمیت 308 کشمیریوں کو شہید کیا۔ زیادہ تر شہریوں کو جعلی مقابلوں یا دوران حراست شہید کیا گیا۔ میانمار کی فوج نے ڈی فیکٹو رہنما آنگ سان سوچی اور دوسرے سیاسی رہنماؤں سمیت سیاستدانوں کو حراست میں لینے کے بعد ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقتدار کی منتقلی کے لیے 1 سال کے لیے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فوج کی جانب سے اقتدار پر قبضہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب متنازع انتخابات پر سویلین حکومت اور فوج کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے تمام قانون سازی، انتظامی اور عدالتی اختیارات کی فوج کو منتقلی کے اعلامیے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اسے میانمار میں جمہوری اصلاحات کے لیے شدید جھٹکا قرار دیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ ریشن میں روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر آنکھیں بند کرنے اور ان کے خلاف 2013 کی فوجی کارروائیاں روکنے کے لیے کچھ نہ کرنے پر آنگ سان سوچی کی شخصیت کو عالمی سطح پر شدید نقصان پہنچا تھا۔ نتیجے کے طور پر ہزاروں روہنگیا مسلمان ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں ایک ہوٹل پر حملے میں سابق وزیر دفاع سمیت 9 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشین گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند ایک مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے بعض شہروں کا کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 20، کراچی 27، کوئٹہ 18، گلگت 13، مری 14 اور مظفر آباد میں 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہروں کا آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ 4، جموں 21، لیہ -9، اننت ناگ اور شوپیاں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم آج ٹیلی فون پر عوام سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مہنگائی پر قابو پانے کے لیے گہری ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ چین نے نور خان ایئر بیس پر ایک تقریب میں کورونا وائرس کی ویکسین باضابطہ طور پر پاکستان کے حوالے کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نریندر مودی کی سربراہی میں فسطائی بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کو نافذ کردہ مسلسل فوجی محاصرے کے دوران 308 کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔
اور اقوام متحدہ نے میانمار میں اقتدار پر فوجی قبضے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوج پر زور دیا ہے کہ وہ اس اقدام کو واپس لیتے ہوئے سیاسی رہنماؤں کو رہا کرے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ